أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری عبدالرشید صاحب سورۃ القدر کی تلاوت کر رہے تھے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے، شب قدر. شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سورۃ قدر کی یہاں پہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی. یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کو سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہے طلوع فجر تک. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قدر والی یعنی عزت والی، شرف والی اور بزرگی والی رات قرار دیا ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. ویسے تو علماء کرام اور صوفیہ کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام طاق راتوں یعنی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد 27ویں کی رات شروع ہو جائے گی، اور ہم سب کوشش کریں گے کہ آج کی رات کا حق ادا کر سکیں، عبادت کر سکیں. تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اور آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار. پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ناظرین کرام 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب کی جانب ہم بڑھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد. اس طرح آج کا موضوع بھی شب قدر ہے. عائشہ نے کہا کہ ممکنہ طور پر
27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن باقی طاق راتوں کے اندر کیوں کہا گیا کہ عبادت کی جائے؟ کہ اس لیے کہ بندہ مومن ایک رات پر ہی نہ تکیہ لگا لے کہ اس رات کو شب قدر سب کے اندر تلاش کرے، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق. اور کہا کہ قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ قدر والی رات میں نازل کیا گیا. اور آج کی رات ہی ناظرین کرام ہے کہ جب پاکستان کا جو ہے وجود بھی، پاکستان جو وجود میں آیا وہ 27ویں شب تھی. یہ مبارک وطن جو ملا یہ ہمیں 27ویں شب رمضان کی برکت سے ملا. اور پھر آج جو ہے پوری دنیا میں ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے، مدرس ڈے بھی منایا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ماؤں کو بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے. ان ماؤں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے 27ویں شب میں رمضان کے دنوں میں جب انڈیا سے پاکستان ہجرت کر رہے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا ہے. ان کو بھی سلام پیش کریں گے. اور آج ہم بات کریں گے شب قدر کے حوالے سے کہ آج کی رات کیا نوافل ادا کرنے چاہیے، کیا اذکار کرنے چاہیے، سرکار علیہ السلام کی تعلیمات میں کیا ہے، کس طرح آپ جو تعلیم فرمایا کرتے، صحابہ کا کیا طرز زندگی تھا، اور صوفیہ اکرام اپنی خانقاہوں میں کیا تعلیم فرمائے. تفصیلی کلام انشاءاللہ آج کے موضوع پر ہوگا، لیکن پینل کی طرف ہم چلیں گے. بالکل، علامہ مبشر رحیمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ہم اپنے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے. وہی جیسے طیبی صاحب نے کہا کہ کیا اذکار کریں، کیا عبادت کریں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، MS ہیں میو ہاسپٹل سے. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کی جانب بھی آنا چاہیں گے، اور جیسے کہ ہمارا موضوع بھی ہے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت، اس حوالے سے ہی پہلا سوال آپ سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. شب قدر کی رات بہت برکت والی رات ہے. اس لیے برکت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا. میں یہ کہوں گا لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اس رات کی عبادت کو اتنی فضیلت دے دی، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی آمد آتی ہے، اور جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں خود تشریف لاتے ہیں، اور جو عبادت کر رہا تھا اس کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اس رات سے مرحوم رہ گیا وہ گویا کہ تمام چیزوں سے مرحوم رہ گیا. جو اس رات کو پا لیا وہ گویا ہر چیز کو پا لیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے. قدر قیمت کیا ہے؟ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات کو نبی علیہ السلام اپنی امت کے غم میں بہت روا کرتے تھے، اور فرمایا کہ کمر کو کس لیتے تھے اور صحابہ کو یہ تلقین کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو معاف کر کے سو. اور یہ تلقین کرتے تھے کہ آپ اس کے اندر اخلاقیات کا پیکر اختیار کرتے تھے. اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ سب سے پہلے اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے تھے. ہمیں خاص طور پہ اس رات کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس رات کو ہم جب کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ رات ہمیں حاصل ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، مزید بھی علامہ صاحب آپ سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے پروگرام میں نعت پاک شامل کرتے ہیں. جی کائنات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زہرا دا چین تے قرار علی مولا حیدر حیدر. زہرا دا چین تے قرار علی مولا حیدر حیدر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بخشش کا میری دوستی تو سامان ہو گیا جب سے در نبی
جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ، اور ہمیں ہمارے سپانسرز کا ہم ذکر نہ کریں تو ہماری نشریات جو ہے یہ نامکمل ہو جاتی ہے۔ ہمیں خوبصورت نشریات کو سپانسر کیا ہے ملٹ سیکولر ہیں، ارین پینٹس ہیں، زمزم مال نے، گولڈن سین اپارٹمنٹس نے، نثار چشتی تکہ نے سپانسر کیا ہے، اور میکس فیئر بیوٹی کریم سپانسر کر رہا ہے۔ ساتھ ہم اگر سپانسرشپ کی مزید بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ جی ایم ٹریڈرز، اور یہ جی ایم ٹریڈرز والے ہیں سوغات مدینہ، انہوں نے بھی سپانسر کیا، ساتھ مغل لیب نے بھی سپانسر کیا ہے، ایک ایسی لیب جو بر وقت تشخیص بھی کرتے ہیں اور صحیح آپ کو رزلٹس بھی دیتے ہیں۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں کسی بھی فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں، جب بھی کسی ہم چھوٹی سی نیکی جو ہمارا سیگمنٹ ہے، ہم ان فاؤنڈیشنز کو یہاں پر لے کے آپ سے ملوائے جو کام کر رہی ہیں اور جو اپنے پاکستانی بھائیوں کا احساس کرتے ہیں، پاکستان کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ شامل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین نام محسن پاکستان کا نام، اور اس محسن پاکستان نے پھر بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کو نہیں بھولا۔ ڈاکٹر ایکیو خان ٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ایک ٹرسٹ ہے، وہ بھی اب تک کئی پاکستانی بھائیوں کو مدد فراہم کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوکت ورک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ہم مزید بات کریں گے، آج ہمارے جو سپانسرز ہیں جی ایم ٹریڈرز، سوغات مدینہ، طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سبزار اسکیم موڑ پہ ان کی دکان ہے، اور مدینہ پاک سے یہ اجوا کھجوریں لے کر آئے ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے یہ کیسی خوشخبری ہے کہ جو وہاں نہیں جا سکتے، لیکن وہ اجوا شفا ہے، اور کورونا کے اندر جو شخص سنت سمجھ کے جو ہے نا اجوا استعمال کرتا ہے، سنت کا بھی ثواب ہے اور اسے شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ طاہر اقبال صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ آغاز گفتگو کرتے ہیں ہم جو ہے شوکت ورک صاحب سے کہ ڈاکٹر ایکیو خان ٹرسٹ جو ہے اب تک کتنے لوگوں کو خدمات فراہم کر چکا ہے اور فیوچر پلان کیا ہے؟ جی آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ موقع دیا مجھے اس پروگرام میں آنے کا، اور آپ نے پوچھا ہے کہ اب تک تقریباً 2015 سے یہ ٹرسٹ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا تھا، اور اب تک تقریباً 7.5 لاکھ سے زیادہ مستحق مریضوں کا علاج معالجہ کر چکا ہے۔ اور یہ پہلے ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے، لیکن ابھی جو مین ٹاور ہے 500 بیڈ کا وہ زیر تعمیر ہے، وہ 2022 میں اس کا ہم آغاز کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو جس مینار پاکستان کے سائے میں جو ایک پاکستانی ہمارا عوام کا ایک جو ایک نیگلیجنس کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن واقعتاً یہ بہت خطرناک ویو تھی، اس میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت زیادہ ہوا، اور اس میں سیویرٹی آف دا ڈیزیز وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر رکھے، گورنمنٹ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے، نو ڈاؤٹ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اس معاملے میں بہت ہیزیٹنٹ تھے،
اور انہوں نے کئی موقع پہ ہماری جو ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے ہمارے کنسلٹنٹس ہمارے فزیشینز جو اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں انہوں نے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے اس کے بارے میں ریکمنڈیشن دی کہ اس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن میں چلے جائیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے کہ ہماری قوم 80% قوم ہینڈ ٹو ماؤتھ پر ڈے ان کا ڈیلی ویجز پہ گزارے، بالکل، تو انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ ریزسٹ کیا اور واقعتاً ان کا ایک وہ تو ایک بالکل صحیح ایک ویژن تھی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس وقت عید کے پاس ہم لوگ بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے لوگ پھر بھی چونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے اس کے باوجود لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز جو ایک تھوڑی سی آپ کمی دیکھ رہی ہیں ہمارے فار لاسٹ 1 ویک، اللہ تعالیٰ کے کرم اور صدقے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پہ ایک کرم ہو رہا ہے، ہمارے پیشنٹس کم ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیویرٹی آف ڈیزیز کم ہو رہی ہے. پہلے ایسے تھا کہ وینٹیلیٹر پہ جو پیشنٹ شفٹ ہوا وہ ود ان اے ڈے اور سو اس کی مورٹیلٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن اب ان کا ٹائم اسپین بڑھ رہا ہے. دیٹ مینس کہ دیز آر گڈ سائنز، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے کہ یہ ایک اچھی سائن اور اس چیز کو مینٹین کرے. اور گورنمنٹ نے بڑا وائز اسٹیپ لیا ہے، اور دیکھو یہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں تھا اس کو اس سے لڑنا، اسے کنٹرول کرنا. اس میں وزیر اعظم صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ میں اسپیشلی میں 2 بندوں کا ضرور ذکر کروں گا. میری میڈم منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین راشد جو خود بیمار ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر ربیع امان. ہماری ایک بلیسنگ ان ڈسگائز آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں میرے ہائر اپس ڈاکٹر ہیں. میڈم یاسمین تو ہماری مینٹور بھی ہے، ٹیچر بھی ہیں اور ہماری لیڈر بھی رہی، اور اس طرح ڈاکٹر ربیع امان خود کیمکولین بڑا اسٹرانگ ان کا ایک بیک گراؤنڈ اس سینس میں. تو اس وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اس طرف سے کبھی کمی نہیں آئی، میڈیسن کی کمی نہیں ہوئی، فیسلٹیز کو امپروو کرنے میں انکریز کرنے میں ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی. تو اللہ کا ایک شکر ہے، ایک اچھی وائبز آ رہی ہیں. پیشنٹ آج دیکھیے کہ آج میں ہاسپٹل میں صبح کے وقت 17 وینٹیلیٹر خالی تھے. اچھا، اللہ کا ایک شکر ہے. کتنے وینٹیلیٹرز ہمارے پاس 86 وینٹیلیٹر، اور گورنمنٹ نے ہمیں 10 اور وینٹیلیٹر دے دیے. ہمیں اس چیز میں آپ یقین جانیے، میں آپ کو بڑی عجیب سے بات بتاؤں کہ گورنمنٹ نے ہر وقت ہر لمحے ہمیں میڈیسن کے معاملے میں رات 3 بجے میڈم یاسمین فون کرتی ہیں، نبیل امان صاحب فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، میڈیسن کی کمی تو نہیں ہے. ایٹیمرا ایک انجیکشن از ویری ایکسپینسو، فریلی اویلیبل. ہماری اینٹی بایوٹکس، ہماری آکسیجن، سب سے بڑی آکسیجن، اللہ تعالیٰ خیر رکھے. آکسیجن کی سپلائی کم از کم ہاسپٹل میں ماشاءاللہ آپ نے چارج لیا ہے. میں دیکھا 3 ماہ کے اندر بہت تبدیلیاں ہیں ہاسپٹل کے اندر، بہت زیادہ جو ہے نا پازیٹیو چینجز ہیں. میں نے دیکھا اس حوالے سے یہ مبارکباد آپ کو بھی ہے، آپ کی محنت ہے. ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، کیا مزید اللہ آپ کو کامیابیاں دے. ہم جی ایم ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں، جب سوغات مدینہ کی بات کرتے ہیں، میں جو کھجور کی بات کر رہا تھا، طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طاہر بھی کیا کہیں گے، ایک چیز اس پاک شہر سے نسبت ہے اس کی، ہر شخص کہتا ہے کہ جو کھجور ہے ہر شخص کو اجوا کا نام یاد ہے، تو ریٹ ڈیفرنس لاہور کے اندر بہت زیادہ ہے. بڑے مال میں چلے جائیں وہاں ریٹ اور ہے، اگر عام دکان پہ جائیں وہاں اور ہے، اور کوالٹی میں بہت ڈیفرنس ہے. یہ جی ایم ٹریڈرز پہ جو ہے آپ کی شاپ پہ، یہ کیا آپ نے معیار کس طرح کا سیٹ کیا ہوا ہے، ریٹ کیا ہے اور کتنی کیٹیگریز ہیں اس کی؟ الحمدللہ جی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں اس وقت تمام دنیا جو ہے اس ریٹ میں ہے، تو فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے عمرہ اور حج کی اتنی ساری سروسز ساری بند تھیں. تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے کوشش کی کہ وہاں کے جو لوگ نہیں جا سکے تو وہاں کی سوغات پاکستان میں لائی جا سکے. اس سوغات میں سے بہترین جو سوغات ہم نے چوز کی وہ اجوا کھجور، اور اس میں باقی بہت سارے کھجور ہیں، مبروم ہے، کلمی ہے، امبر ہے، سگئی ہے. اجوا تو سر فہرست ہے کیونکہ اس میں شفا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ بے شک جنت میں سے ہے اور اس میں شفا ہے. اور آج کل کے جیسے یہ کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے تو امیون سسٹم کو پاور دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم نے اس کو لانچ کیا. وہاں سے بہت جو ہے نا بلک مقدار میں ہم نے اس کو وہاں سے امپورٹ کیا. اور پورے لاہور میں ہم نے یا پورے پاکستان میں الحمدللہ ہم فری ہوم ڈلیوری دے رہے ہیں. اور اس کو ریٹ کے حوالے سے اگر بات کریں، کیونکہ اب لاک ڈاؤن ہے، ویسی بات لوگ دکانوں پہ بھی نہیں جا رہے، تو آپ یعنی کہ فون کال کے اوپر گھر پہ آن کیش پہ؟ جی، کیش آن ڈلیوری ہم الحمدللہ اس کو دے رہے ہیں. اور جیسے ریٹ کی آپ نے بات کی، تو ریٹ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ایکسپینس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو لوگوں کو سہولت دی ہے کہ یہ وہاں کی سوغات لوگوں کے یہاں پہ گھر تک پہنچائی جائے. ہم نے ریٹ کو مینٹین نہیں کیا، یقین جانے یہ سمجھیں کہ ہم نے لوگوں کو سارا گفٹ دے رہے ہیں. بالکل مائنر سے ریٹ رکھے ہیں جو لوگ ہر بندے کی سمجھ میں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی 1 نمبر ہے،
کیونکہ ہم نے ریٹ ہی اتنا ڈاؤن میرا کر بھی دیا اس کا۔ سوال ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ اکثر بہت سے لوگوں نے ایسے کی مارکیٹس میں دکانیں کھولی ہوئی ہیں جس میں اجوا کھجور مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ ہاں، سے اچھا، یہ بھی کھجوریں آ رہی ہیں۔ سستی ہو نا، ہم سوالات پیدا ہو جاتے ہیں بالکل، ہمارے۔ وہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک سوال آتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اصلی کھجور ہے وہاں سے آئی ہے اور یہ کوالٹی کیسی ہے اس کی؟ جی الحمدللہ اجوا بہترین ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اجوا مدینہ منورہ سے ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کسی کے منگوانے کا طریقہ کار، ٹائم ٹیبل اپنے اپنے سارے، ریٹس اپنے اپنے سارے، کوالٹی اپنی اپنی ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ مدینہ منورہ سے امپورٹ کر کے اس کی اے بی سی ہم نے کیٹیگریز کی ہیں، تو اگر جو بندہ 1000 روپیہ اس کو افورڈ کرتا ہے تو 1000 روپیہ بھی اس کو افورڈ کرے وہ بھی لے لے، پھر ہم نے بی کیٹیگری، اچھا اے یہ پلس بھی آپ کیٹیگری۔ بتا دیں کہ یہ کتنی دیر سٹور رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر یہ محفوظ رہ سکتی ہے، آپ اس کو ان کے استعمال کر جی اس کے لیے بہترین اس کا حال یہ ہے کہ آپ 14 سے 15 ٹیمپریچر والی کوئی بھی جو ہے اپنا گھر میں، ہر گھر میں فریج ہے، تو یہ فریج کے اندر بہترین ایک سجا ہوا پھل ہونا چاہیے، جیسے باقی ہم لا کے فروٹس رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین زینت ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس میں شفا ہے، چلے جی بہتری ہے، اپنے دیکھنے والوں سے کہیں ہر گھر میں ہونی گے چاہیے۔ کہ جی ایم ٹریڈرز پہ جائیں، سوغات مدینہ ضرور لیں، اور یہ کھجور جو ہے آپ کی امیون سسٹم بھی اچھا کرے گا، کرونا سے بچنے کے لیے حضور نے شفا کہہ دیا ہے، تو پھر سرکار کے زبان اقدس سے جو بات نکل گئی ہے وہ شفا آپ کو نصیب ہوگی، آپ نے پورے دل و جان سے جو ہے اس کو شفا کے طور پہ لینا ہے، اور سب سے کم پرائس پہ آپ کو ملے گی جی ایم ٹریڈرز پہ، سوغات مدینہ بازار مسکین موڑ پہ یہ دکان ہے، حاجی طاہر اقبال صاحب موجود ہوں گے، آپ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ آج کا موضوع ہمارا بہت خوبصورت ہے کہ شب قدر کے حوالے سے موضوع ہے، مبشر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کی رات کی کوئی خاص دعا جو آپ تلقین کرنا چاہیں دیکھنے والوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، شب قدر کی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی، صحیح، اور سب سے اہم جو دعا ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ یہ آخری عشرہ جہنم کی خلاصی کا عشرہ ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ اس رات عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، فرمایا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اچھا علامہ صاحب، ایک سوال میرا یہاں پہ ہے، دعا کے حوالے سے طیبی صاحب نے آپ سے پوچھا، یہ کیا ضروری ہے کہ شب قدر میں ہم نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہم ذکر اذکار تسبیحات بھی تو پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائے گا، کیونکہ میں خود اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی چاہتی ہوں، تو میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا۔ جی، اکثر ہمارے جو اکابرین تھے وہ کثرت سے نوافل اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اچھا صحیح، تو جو قرآن پاک میں جو مزہ ہے نا پڑھنے کا وہ کسی چیز میں نہیں، یقین جانے آج ہم رمضان مبارک میں اور شب قدر کی راتوں میں قرآن کو پڑھنا ہم صحیح معنوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پورے سال کی عادت بنا دے گا، اور پورے سال کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو اس لیے چاہیے قرآن کتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھے، ہماری قبر کے لیے اور آخرت کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ صحیح، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر شوکت پیک صاحب سے۔ سر، ہم ابھی کرونا کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب سے بھی، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، جب بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ کرونا کی صورتحال میں کس طرح آپ لوگوں نے کام کیا۔ ابھی جیسے کہ میں نے سوال ان سے کیا کہ اب جب لاک ڈاؤن لگا ہے تو کیا صورتحال ہے، آپ کے ہاسپٹل کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پہ کرونا میں یہ تیسری ویو میں جب ابھی حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا تو اس کے بعد کیا سچویشن آئی پیشنٹس کے آنے کی، یا ان کی جو طبیعت خراب زیادہ ہونے کے حوالے سے کس طرح آپ لوگوں نے ڈیل کیا؟ دیکھیں جی، جیسے ڈاکٹر چیمہ نے بتایا ہے، فرق تو پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اس میں جب انہوں نے تھوڑی سی سختی کی ہے اس سے یقیناً فرق پڑا ہے، اور مزید میں تو یہ سوچ رہا تھا آج کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن جیسے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا ہے کہ یار دہاڑی دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں ایک رحم بھی آتا ہے کہ یار کیا کیا جائے، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جیسے امریکہ میں تھا کہ انہوں نے جناب اکاؤنٹس میں پیسے بھجوا دیے تھے اور لوگوں سے کہا تھا فکر نہ کریں، یہ 4-6 مہینے جو ہے نا ہم پے کریں گے، لیکن حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، پے نہیں کر سکتی، تو یہ ساری صورتحال جو مکس چلتی ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں بھی صورتحال یہی تھی کہ ہم نے پھر کیا کیا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا تھا کہ جیسے سرکاری ہاسپٹل کی او پی ڈی بند کر دی گئی ہے اور بڑی احتیاط کی گئی ہے، تو آپ ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی او پی ڈی بند نہ کریں، بڑے احتیاط کے ساتھ پیشنٹ کو چیک کریں اور ان کا علاج معالجہ جاری رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس کو 3-4 موبائل ہیلتھ یونٹ تھے، کچھ اور ہم نے تیار کیے، اور اس کو پھر ہم نے
इलाकों में भेजा गिरदोनवा के, वो मेडिसिन वो डॉक्टर गए जाके डोर स्टेप पर जाके उनको इलाज मुआवजा की सहूलत दी है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्योंकि हमारा ट्रस्ट है और हमने लोगों के तावन से चलना होता है, जी, जी, ठीक है। और उसके लिए फिर हम यही आपके तवज्जुह से लोगों से भी कहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा हॉस्पिटल जो डॉक्टर अब्दुल कदीर का वो हाजिर है, लेकिन इसके लिए आप सपोर्ट भी करें। इस ये महीना है ऐसा है जो ज़कात अपनी सदकात वगैरह इस हॉस्पिटल को दे सकते हैं। बेहतरीन अदारा है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, जिसको आप सपोर्ट करें। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इसमें वो सूरत हाल ये रखी गई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि यार हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह उस हॉस्पिटल से, तो इन्हें पता है, तो हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में मैं दावत देता हूँ आप सबको, तमाम लोगों को, देखें उसमें हॉस्पिटल वाली स्मेल नहीं होगी। और उसमें ये सूरत हाल है कि आधा पेशेंट आके पहले एनवायरनमेंट में ठीक हो जाता है, उसमें कि अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। और जो पैरामेडिकल सरकारी हॉस्पिटल्स के भी हालात बहुत अच्छे हो गए माशाल्लाह, अब बेहतर हो गए, सरकारी हॉस्पिटल के हालात में बड़ी तब्दीली आई है, इस गवर्नमेंट ने को खासकर तवज्जो दी है। डॉक्टर साहब, इफ्तिखार साहब जी बताइएगा कि जो ओपीडी वगैरह है वो चल रही है कि बंद की? देखिए, जो हम हॉस्पिटल का ताल्लुक है, इसको तो फलास 1.5 ईयर जब से ये कोविड की बला हम पे एक वबा एक मुसलत हुई, तो गवर्नमेंट ने इसको फोकल पॉइंट डिक्लेयर किया, तो आउटडोर ओपीडी बंद कर दिया गया। क्योंकि हमारा जितना मेन डोर जिसे घड़ी वाली बिल्डिंग आ जाती है, वहां पे तमाम हमने कोरोना को उसको डेवलप कर लिया उसके अंदर, और स्टेट ऑफ आर्ट डेवलप किया अल्लाह के फजल से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली इस मामले में हमारे, मैं पहले बार बार जिक्र करता हूँ सीएम साहब और हमारी मैडम मिनिस्टर सेक्रेटरी, तो बाकी हॉस्पिटल्स में थ्रू आउट चलता रहा, लेकिन अब उसको भी कर्टेल कर दिया गया है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं, अब जो कमी की तरफ अल्लाह करे आ जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको कुछ अर्सा पहले डिसाइड कर लिया था कि अल्टीमेट हमने वी हैव टू लिव विद कोरोना। अब एक जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो वैक्सीनेशन हो रही है, हमारा एक ही इससे बीमारी से बचेगा, एट लार्ज एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जैसे लग जाए। अब लोगों में भी डेवलप हुई, शुरू में जो रिजेंटमेंट आ रही थी हमारे डॉक्टर्स में भी, नर्सेज और पैरामेडिक्स में, अब सब लगवा रहे हैं। अब लोग खुद आते हैं कि हमें वैक्सीनेशन की जाए। ठीक है। अच्छा सर, इस हवाले से एक सवाल ये भी है कि अभी हम इंडिया में सूरत हाल देख रहे हैं, बहुत वर्स्ट सिचुएशन वहाँ पर हो गई है कि वहाँ पर वेंटिलेटर्स की भी कमी हो गई है, ऑक्सीजन जो है वो तो मिल ही नहीं रही है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता अभी जो सिचुएशन है इससे थोड़ी सी ख़राब सिचुएशन होती है, अल्लाह ना करे, तो क्या हुकूमत इस सिलसिले में तमाम तैयारियां की हुई हैं? मतलब हॉस्पिटल्स में तमाम इंतजामात मुकम्मल है किसी भी मतलब एमरजेंसी से निपटने के लिए? देखिए, अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। आमीन। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में बड़ी कमिटेड है। आप देखिए, मैंने आज की रात ही हमें 10 वेंटिलेटर और दिए। ऑन द सेफ साइड ऑक्सीजन की हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके साथ हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, नर्सेज, उनकी भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होती जा रही है। अब एक और बड़ी अच्छी गवर्नमेंट पंजाब ने स्टार्ट किया, जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, जो हमारा बैकबोन है, हमने उनको पीकेएलआई में आईसीयू ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको इंसेंटिव दिया। हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर नबिलिया वहाँ ने पर्सनल इंटरेस्ट दिया। मैडम यासीन राशिद साहिबा के कहने, वो बीमार भी है लेकिन शी इज़ वेरी मच एक्टिव, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने सेहत दे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारी मेन ब्रांड ऑफ द डिजीज है वो हमारी स्टाफ नर्सेज देखती हैं। तो उसके बाद जो मेरे यंग डॉक्टर्स हैं, और स्पेशली देखिएगा, मैं जब बच्चियाँ हमारी डॉक्टर्स और हमारी बेटियाँ नर्सेज आती हैं और घरों को छोड़कर 1.5 ईयर दे आर वर्किंग इन कोरोना, और कोरोना में ऐसे ही है जैसे फौजी, हमारी पाक आर्मी जैसे हमारे सर का ताज है, वो शहादत की तरफ उन्हें कहा जाता है या जिंदगी ये मौत, इसी तरह जो कोरोना में काम कर रहे हैं, यकीन जानिए वो ऐसे ही है। बिल्कुल ये फ्रंटलाइन सोल्जर का किरदार अदा कर रही है जी। और ये मैं कहता हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ जो किरदार अदा कर रही है, हुकूमत का साथ दे रही हैं, और जितनी आबादी वाला मुल्क है या सूबा है या शहर है, उस लिहाज से हॉस्पिटलों की बहुत कमी है। और बाज़ दफा ऐसा हो जाता है जब ये शिद्दत बढ़ जाती है तो एक बैड पे 2 पेशेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। इसमें एक चीज मैं अर्ज कर दूं, हमारी मीडिया को मेरा सलाम, हर लेवल पे मीडिया हमारे साथ फाइट, अवेयरनेस का हर लेवल। और यकीन जानिए, हमारे साथ हम जब राउंड करते हैं तो मैं कई दफा तशरीफ लाते हैं बच्चे हमारे फिल्माइज करें, तो हमें रोकते हैं कि अंदर, लेकिन हमारे साथ हो फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर। वैसे तफसीली कलाम करते हैं, ब्रेक हम लेते हैं, वापस इंशाल्लाह आएंगे। यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, हाजिर होकर यकीन के साथ कि आप कहीं जाएंगे।